کیا آپ جانتے ہیں 300 سال پہلے دلی کی سرزمین پر ایک ایسے عظیم عالم نے جنم لیا جن کی علمی سوچ نے پورے بھارتی اپ مہادیپ کے مسلمانوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ دوستو میں بات کر رہا ہوں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ السلام علیکم دوستو، سواگت ہے آپ کا 32 خواجہ کی چوکٹ سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 28ویں میں، جہاں میں حاضر ہوں۔ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں درگاہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی درگاہ پہ جائیں گے، ان کے بارے میں آپ کو ہسٹری بتائیں گے اور ان سے جڑی ہوئی کچھ باتیں بتانے کی کوشش کریں گے۔ اور ابھی ہم موجود ہیں مولانا آزاد میڈیکل کالج، گیٹ نمبر 2 کے سامنے یہ راستہ آ رہا ہے۔ یہیں پہ ایک قدیمی قبرستان ہے اور اسی کے اندر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں حضرت کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور بنا کسی دیری کے اپنی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 1703 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ دلی کے مشہور عالم تھے اور انہوں نے مدرسہ رحیمیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی بے حد ذہین تھے اور علم حاصل کرنے کا گہرا شوق رکھتے تھے۔ آپ نقشبندیہ سلسلے سے بیعت تھے۔ آپ کا اسم گرامی قطب الدین احمد تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے لگ بھگ 7 سال کی عمر میں ہی پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ لگ بھگ 15 سال کی عمر میں آپ نے اپنے ہی والد کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کے لگ بھگ 2 سال بعد آپ کے والد نے آپ کو خلافت عطا فرمائی اور اپنا خلیفہ بنایا۔ اس کے بعد آپ نے عربی، فارسی، تفسیر، حدیث اور دوسرے علوم میں مہارت حاصل کی۔ کم عمر میں ہی لوگ علمی مسائل میں آپ سے رہنمائی لینے لگے تھے۔ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ نے مدرسہ رحیمیہ کی ذمہ داریاں سنبھالی اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ لگ بھگ 1731 سے 32 میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو حج کی شہادت نصیب ہوئی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں تقریباً 1.5 سال تک قیام کر کے آپ نے اس دور کے بڑے بڑے محدثین اور علماء سے علم حاصل کیا۔ یہی وہ دور تھا جس میں آپ کی سوچ کو اور زیادہ گہرائی دی۔ آپ نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کی کمزوری کا سب سے بڑا کارن قرآن اور سنت سے دوری ہے۔ جب آپ ہندوستان لوٹے تو آپ نے دین کی اصلاح اور علمی بیداری کا ایک بڑا مشن شروع کیا۔ اس دور میں عام لوگ عربی زبان کم سمجھ پاتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت تو کی جاتی تھی لیکن اس کے معنی بہت کم لوگ سمجھ پاتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس سے اسلامی علمی خدمت میں اہم مقام حاصل کیا۔ آپ نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا تاکہ عام مسلمان بھی اللہ کے کلام کو سمجھ سکے۔ اس دور میں کچھ لوگوں نے اس کام کا وروଧ بھی کیا لیکن حضرت شاہ ولی اللہ اپنے مقصد پر قائم رہے۔ آپ کا ماننا تھا کہ اگر لوگ قرآن کو سمجھیں گے تبھی ان کی زندگی میں اصلی بدلاؤ آئے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کی خدمت میں بھی اہم بھومکا نبھائی۔ آپ نے لوگوں کو قرآن اور حدیث کی طرف لوٹنے کی دعوت دی اور تقلید کے نام پر ہونے والی اندھی پیروی سے بچنے کی نصیحت فرمائی۔ آپ نے 50 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب حجت البالغہ ہے جسے آپ کی شاہکار تصنیف مانا جاتا ہے۔ اس کتاب میں آپ نے اسلام کے احکام اور شریعت کی حکمتوں کو بہت خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے بیچ بڑھتی ہوئی پھوٹ اور جھگڑوں کو دیکھ کر بہت دکھ محسوس کیا۔ آپ نے چاروں مشہور فقہ مذہبی کے بیچ تال میل اور اتحاد کی بات کی۔ آپ کا مقصد کسی ایک رائے کو دوسرے پر تھوپنا نہیں تھا بلکہ امت کو جوڑنا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی بحثوں میں الجھنے کی بجائے قرآن، سنت اور اچھے اخلاق کی طرف لوٹنا چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور سیاسی اور سماجی اتھل پتھل کا دور تھا۔ مغل سلطنت کمزور ہوتی جا رہی تھی اور سماج میں کئی طرح کی برائیاں پھیل رہی تھیں۔ آپ نے صرف درس دینے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ سماج کی اصلاح اور دین کی صحیح سمجھ پھیلانے کے لیے لگاتار محنت کی۔ آپ کی نگاہ صرف مسجد یا مدرسے تک سیمت نہیں تھی بلکہ پورے سماج کی بہتری پر تھی۔ 20 اگست 1762 کو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ کا علمی مشن آج بھی جاری ہے۔ آپ کے بیٹے خاص طور پر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ آج بھی دنیا بھر کے مدرسوں اور اسلامی یونیورسٹی میں ریسرچ سینٹر میں آپ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ کی تعلیم ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ قرآن اور سنت کو سمجھ کر علم اور اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا 32 خواجہ چوکٹ سیریز کا ایپیسوڈ نمبر 28، جہاں میں نے آپ لوگوں کو زیارت کرائی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی، ان کے بارے میں چیزیں بتانے کی کوشش کری ہے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں کریکٹ کر دیجیے گا۔ اینڈ آج کی اس ویڈیو کو دوستو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔